يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو خالق ہے، مالک ہے، رب العالمین ہے، اکیلا عبادت کے لائق ہے، جس کے پیارے نام اور اعلیٰ صفات ہیں، جس میں کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی برابری والا نہیں۔ ہم ان پر ایمان لاتے ہیں، اس کے ذریعے سے اس سے دعا کرتے ہیں اور ہر قسم کے چھوٹے بڑے شرک کو چھوڑتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر۔ یہی وہ دعوت ہے جو تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام لے کر آئے۔ ان سب پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بے شمار درود و سلام ہوں، خصوصاً ان میں سے سب سے افضل اور آخری نبی خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو اور ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین اسلام میں سب سے پہلی اور اہم ترین چیز علم ہے۔ علم کی فضیلت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ آپ کوئی بھی عمل بغیر علم کے نہیں کر سکتے۔ آپ کا ایمان جو بنیاد ہے وہ بھی علم کے ذریعے سے آپ کے پاس آتا ہے۔ بغیر علم کے جہالت ہے، گمراہی ہے، اپنا ہی دنیا اور آخرت کا نقصان ہے۔ دنیا میں جتنی بھی گمراہیاں کفر و شرک سے لے کر بدعات اور فواحش و منکرات اور گناہوں کا سبب یہی ہے، یا تو علم نہیں یا پھر اپنے علم کے اوپر عمل نہیں۔ تو یہ گمراہیاں ہیں ہر طریقے سے، جس سے بچاؤ کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم علم حاصل کریں، اس پر عمل کریں، آگے تک اسے پہنچائیں۔ اس بات کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے علم کا ذکر کیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھو، اقرأ، جس نے پیدا کیا۔ اور یہاں علم سے مراد ظاہر سی بات ہے اللہ اپنی وحی نازل فرما رہا ہے، اللہ کی وحی کا علم، کتاب و سنت، قرآن و حدیث کا علم۔ دنیاوی علم و ہنر، دنیاوی معیشت اور آپ کے گزارے کے لیے اچھی بات ہے، ضروری ہے، لیکن جتنے فضائل اب یہاں ذکر ہوں گے کتاب و سنت کے علم کے متعلق ہیں، اللہ کی وحی کے متعلق، کیونکہ بعض ایسی آیات اور احادیث اور واقعات آپ سنتے رہتے ہیں، ہم بھی کوشش کریں گے بیان کرنے کی، کہ دنیاوی علوم اور ہنر پہ جنہیں فخر ہو گیا اور اللہ کی وحی کو انہوں نے جھٹلایا تو وہ خسارہ پانے والے ہوئے اور ان کے علم نے انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ تو جب عام طور پہ مطلق علم کا ذکر ہوتا ہے اور اس کے فضائل، علماء کے فضائل، طلب علم کی اہمیت، اس سے مراد کتاب و سنت کا علم ہوتا ہے۔ علم وہ واحد چیز ہے کہ جس کی زیادتی یعنی زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے، اس کی دعا، اس کا مانگنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلایا اور امت کو بھی، اور دنیا کے تعلق سے یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، اے نبی آپ اپنی آنکھیں ان کی طرف نہ ڈالیں کہ جنہیں ہم نے دنیا میں کچھ دیا ہوا ہے، دنیا کے مختلف جوڑے یعنی جو لوگ ہیں، میاں بیوی ہیں وغیرہ، فیملیاں ہیں، جنہیں ہم نے دیا ہوا ہے زہرۃ الحیات الدنیا، دنیا کی زیب و زینت، مال دولت، عیش و عشرت انہیں ملا ہوا ہے، سہولیات، لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، ہم نے کیوں انہیں دیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے انہیں آزمائیں، آزمائش میں ڈالیں۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، ہاں تمہارے رب کا جو رزق ہے وہ بہتر بھی ہے اس سے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ تو دنیا کے لیے تو بڑھوتری اور اس کے لیے دعا نہیں سکھلائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں مالی وللدنیا، مجھے دنیا سے کیا لینا دینا، مسافر کی طرح آپ زندگی گزارتے ہیں، چٹائی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بستر بنا کے آرام فرماتے ہیں۔ صحابہ نے بھی عرض کی کہ ہم آپ کو اچھے جو ہے نرم ملائم قسم کے جو ہے بستر لگا دیں، بڑے بڑے بادشاہ اور شاہان ان سے بڑھ کر آپ جو ہے عزت و اکرام کے لائق ہیں، مگر آپ نے دنیا کو نظر بھر کے بھی نہ دیکھا۔
اس کی وہ اہمیت نہیں. لیکن علم کے تعلق سے کیا فرمایا؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. اے نبی یہ دعا کرتے رہا کریں کہ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. کیونکہ علم والا اور جو علم نہیں رکھتے برابر نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. کہو جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے ہیں، جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے، وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں برابر ہو سکتے. دنیا تک میں ہمیں یہ مثالیں معلوم ہیں کہ جو علم رکھتے ہیں کسی دنیاوی فن ہنر، کوئی انجینئرنگ ہے، کوئی جو ہے طب کا علم ہے، وہ اور جو جاہل ہے جسے علم نہیں، ان کو برابر نہیں سمجھتے. تو دین کا علم سب سے اعلیٰ اور عرفہ وہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ علم کے ذریعے سے تو وہ بلندی ملتی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تعالیٰ تم میں سے جو ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا انہیں درجات میں بہت بلندی عطا فرماتا ہے. کتنی بلندی عطا فرماتا ہے کہ سب سے بڑی شہادت اور گواہی کیا ہے؟ اللہ کی توحید کی گواہی. تو اللہ تعالیٰ خود اپنی توحید کی گواہی دیتا ہے، اس کے پاک فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور تیسرے کن کو اپنے ساتھ ملایا؟ علماء کرام کو اپنے ساتھ ملایا کہ وہ اس دنیا کی سب سے بڑی گواہی اور اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. اللہ تعالیٰ خود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اس کے فرشتے بھی واولو العلم اور اہل علم بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں. شیخ عبد الرحمن السعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے بھی علماء ہیں جو توحید کا بیان نہیں کرتے بلکہ شرک اور بدعت پھیلاتے ہیں، تو وہ اہل علم، حقیقی اہل علم کہلانے کے لائق نہیں. جس شخص کی دعوت توحید سے شروع نہ ہو، وہ شرک کا رد نہ کرے، ہمیشہ سدا بہار جو ہے اسی کو بیان کرتا رہے، وہ حقیقی طور پہ اہل علم میں سے ہیں جس کی تعریف اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے. علم سے تو وہ بلندی ملتی ہے انسان کو اور وہ بصیرت ملتی ہے کہ ایک کتے تک کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے، ایک عالم کتا جس کو علم اور ٹریننگ دی گئی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں کلب معلم، سکھایا ہوا کتا جو ہوتا ہے. اس کو ایک عام جو جاہل کتا ہوتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی کہ اس کا شکار کیا ہوا تمہارے لیے حلال ہے. قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ تعلمونہن مما علمکم اللہ. تم ان کتوں کو، جانوروں کو شکار کے لیے سکھاتے ہو اس چیز میں سے جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے. حالانکہ آپ کتے کو جانتے ہیں، اب نجس ترین، سب سے زیادہ نجس جو ہے کتاب و سنت کے مطابق کتے کا لعاب ہے، اس کا جھوٹا ہے. فرمایا اگر کتا اذا ولغ الکلب فی اناء احدکم، تم میں سے کسی کے برتن میں اگر کتا منہ ڈال دے تو کیا کرنا ہے؟ فاغسلوہ سبعا وعفروہ الثامنۃ بالتراب. اس کو 8 مرتبہ کرنا ہے، صاف کرنا ہے، 7 مرتبہ پانی سے، 1 مرتبہ مٹی سے اچھی طریقے سے. لیکن کیونکہ وہ سکھایا ہوا ہے، عالم کتا ہے کہ شکار کیسا کرتے ہیں، اس کا شکار تک تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا. اور جو اس علم کی قدر نہیں کرتا، اس پر عمل پیرا نہیں ہوتا، اس علم کی وجہ سے جو تقویٰ پیدا ہونا چاہیے انسان کے اندر، اس کی پرواہ نہیں کرتا اور دنیا میں ہی لگ جاتا ہے، دنیا کی خواہشات شہوات پہ، گویا کہ اس کے علم نے اس کو فائدہ نہیں پہنچایا، تو اس کی بھی مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتے سے دی ہے. سورہ اعراف کے آخر میں کیا فرمایا؟ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا. ان کے سامنے تلاوت کر کے پڑھ کے سناؤ اس شخص کا قصہ جسے ہم نے اپنی آیتیں دیں، علم دیا. فانسلخ منها، اس سے بالکل نکل گیا آرام سے، جس طرح پانی نکل جاتا ہے مشکل سے، پرواہ نہیں کی، علم اس کے پاس ہے اور بالکل یوں ہی آسانی سے نکل گیا علم پہ، یعنی مجھے عمل ہی نہیں کرنا، کھسک گیا اس میں سے. فَأَتْبَعُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. پھر شیطان اس کے پیچھے لگا اور اسے گمراہوں میں سے کر دیا. شیطان کا زور جو عالم ہے، بصیرت رکھتا ہے، اس پہ نہیں چلتا، وہ پہچان لیتا ہے اس کی سازشوں کو. جس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ جو مومنین ہیں، جب شیطان کا کوئی وسوسہ انہیں آتا ہے، ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اور وہ زیادہ دیکھنے والے بن جاتے ہیں. تو شیطان ہے اور مجھے اس چیز میں ڈالنا چاہتا ہے. لیکن شیطان اس کے پیچھے لگ گیا جب وہ اپنے علم پر عمل نہیں کر رہا تھا. تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا. علم کی بلندی کا ذکر فرمایا کہ اگر ہم چاہتے تو اس علم کے ذریعے سے بڑی بلندی دیتے، بڑا اس کو اسٹیٹس اور شہرت علم کی وجہ سے مل سکتی تھی. نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی شہرت کے لیے علم حاصل نہیں کیا جاتا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ذکر کو، علماء کا ذکر آج بھی ہم کرتے ہیں، باقی رکھتا ہے ان کے علم کی بدولت، کیونکہ یہ باقی رہنے والی چیز ہے.
علم ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو مرنے کے بعد بھی فائدہ دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جب آدم کا بیٹا مر جاتا ہے، جب ابن آدم مر جاتا ہے، انقضى عملہ، اس کے عمل ختم ہو جاتے ہیں، الا من ثلاث، سوائے 3 چیزوں کے، صدقہ جاریہ یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے، اور تیسری چیز کیا فرمائی؟ وہ علم ينتفع به، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو علم کا کتنا فائدہ ہے، مرنے کے بعد آپ قبر میں ہوں گے پھر بھی آپ کو وہ علم فائدہ دے گا۔ مرنے کے بعد جو قبر میں سوال ہوتے ہیں، تمہارا رب کون، تمہارے نبی کون، تمہارا دین کیا، یہ بھی علم کے ذریعے سے آتا ہے۔ آپ کو علم ہوگا تو آپ وہاں جواب دے پائیں گے۔ تو اگر ہم چاہتے تو اس علم کے ذریعے سے اسے بلندی دیتے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ زمین پر ہی چمٹا رہا۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، وجہ کیا ہے؟ اس نے اپنے خواہش نفس کی پیروی کی۔ علم یہ سکھاتا ہے کہ خواہش نفس کی پیروی نہیں کرنی، اور جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر، اس کی حدود کے اندر رہنا ہے انسان کو۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ایسے شخص کو جو فضائل دیتا ہے، بھلائی دیتا ہے، بچا کے رکھتا ہے۔ تو آگے کیا فرمایا؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی جیسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ علم ہونے کے باوجود زمین پہ ہی، اور دنیا کی جو نیچ خواہشات ہوتی ہیں، جس طرح عام جاہل لوگ اس پر ٹوٹے پڑتے ہیں، یہ بھی اس پر ٹوٹا پڑ رہا ہے، جا رہا ہے اس کے اوپر۔ تو اس کی مثال کتے جیسی ہے۔ ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، کتے کو اگر تم چھوڑ دو تب بھی زبان نکال کے ہانپتا رہتا ہے، اس کو مارنے کے لیے کرو تب بھی زبان نکال کے جو ہے ہانپتا رہتا ہے، دونوں صورتوں میں۔ تو اس کو علم دیا پھر بھی دنیا کے لیے اس کی رال ٹپک رہی ہے، جس طرح عام دنیا داروں کی ہوتی ہے، اور جب علم نہیں بھی ہے تب بھی وہی رال ٹپک رہی ہے اس کی، کتے کی طرح۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ علم حاصل کرے انسان کی، اللہ کی خشیت اس کے دل میں پیدا ہونی چاہیے۔ جبھی تو فرمایا کہ حقیقی علماء کون ہیں؟ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے حقیقی معنوں میں ڈرنے والے کون ہیں؟ علماء ہیں، جو علم رکھتے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ دنیا میں ظاہراً کچھ نظر آ رہا ہے لوگوں کو، لیکن اگر ہم صبر کریں گے، گناہوں سے بچیں گے، اللہ کی فرمانبرداری کریں گے، آخرت میں بڑا بدلہ اللہ تعالیٰ کا ہمارا منتظر ہے۔ تو یہ فرق ہے علم اور علم نہ ہونے میں۔ آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام جس آزمائش میں مبتلا کیے گئے، انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اے میرے رب یہ جیل، یہ قید خانہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے اس برائی فواحشی کی طرف جو عورتیں مجھے بلا رہی ہیں کہ میں یہاں رہنا پسند کرتا ہوں۔ ایک مومن بھی جو دنیا اس کے لیے قید خانہ ہے، اس میں فواحش اور منکرات سے بچتا ہے اپنے رب کی رضا کے لیے، وہ اس کو بہتر سمجھتا ہے ان میں پڑھنے سے، ان کے پیچھے جانے سے۔ آگے کیا فرمایا؟ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اگر تو نے ان کا مکر و فریب مجھ سے دور نہیں کیا تو میں ان کے دام فریب میں آ جاؤں گا، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو یہ جاہلوں والا کام ہے کہ علم ہونے کے باوجود فواحش، منکرات اور گناہوں میں انسان پڑے، اللہ کی نافرمانی میں، کیونکہ وہ اپنی خواہش نفس کی پیروی کو ترجیح دے رہا ہے اس علم کے مقابلے میں جو اللہ تعالیٰ نے اسے دیا، اتنی بڑی نعمت اسے دی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ تو یہ تک فرماتا ہے أَفَرَأَيْتَ الَّذِي اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنے خواہش نفس کو ہی اپنا معبود بنایا ہوا ہے؟ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، علم ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اسے گمراہ کر دیا ہے۔ علم ہونے کے باوجود جب وہ یہ حرکت کرتا ہے تو گویا کہ علم کے باوجود وہ گمراہ ہو چکا ہے۔ آپ دیکھیں قوم نوح کا قصہ جو ہم بار بار ذکر کرتے ہیں آپ کے سامنے، جہاں سے شرک شروع ہوا، اولیاء اور صالحین کے تعلق سے غلو کیا گیا، ان کی قبریں بنائی، پھر ان کو پکارنا شروع کر دیا۔ اس قصے میں بھی آپ پورا پڑھیں تو یہی لکھا ہوا ہے کہ اذا فشى الجہل، جب جہالت ان میں عام ہو گئی تھی، ورفع العلم، اور علم اٹھا دیا گیا، ونسی العلم، علم بھلا دیا گیا، عبدوا، تب ان کی عبادت کی گئی، عبدت، تب ان کی عبادت کی گئی۔ یہ جو ود، سوا، یعوق، یغوث، نصر جو ان کے اولیاء اللہ تھے، شروع میں ان کی عبادت نہیں کی گئی، جب علم اٹھا لیا گیا، آہستہ آہستہ جہالت پھیلتی گئی تو پھر ان کی عبادت شروع ہو گئی۔ تو لا علمی اور جہالت انسان کو شرک اور کفر تک پہنچا دیتی ہے، اعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی ہم پناہ طلب کرتے ہیں۔ اسی لیے تو فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر طلب علم حاصل کرنا فرض ہے، ضروری ہے۔ ایک تو وہ علم ہے جس کے بغیر کوئی گزارا نہیں، ہر ایک پہ فرض ہے، جس طرح عقیدے کا علم، توحید کا علم، اور جو اس کے خلاف چیزیں ہیں تاکہ آپ شرک سے بچ سکیں۔ اسی طرح جو آپ کے اوپر ضروری عمل ہے جیسے کہ نماز ہے، نماز سے پہلے طہارت ہے، تو وضو کا علم، نماز کا علم، جو پیسے والے ہیں ان پر تجارتی مسائل اور زکوٰۃ کا علم وغیرہ،
یہ ضروری ہے، علوم میں سے ہیں جو حاصل کرنا ہر ایک کے اوپر ضروری ہے، اور توحید کے علم پر لوگ کوئی خاص توجہ نہیں دیتے ہیں۔ مختلف جگہوں یا مدارس میں پڑھایا بھی جاتا ہے تو عقل کے ذریعے سے، فلسفے کے ذریعے سے، جبکہ کتاب و سنت سے یہ بات سکھانی چاہیے۔ خصوصاً عقیدے کا علم اتنا اہم علم ہے، اتنا اعلیٰ علم ہے، کیونکہ کسی بھی علم کی فضیلت اس چیز سے طے ہوتی ہے کہ وہ کس کے بارے میں ہے۔ سب سے عظیم اور اعلیٰ ذات اللہ کی ہے، تو اللہ کے بارے میں جو علم ہوگا، اس کی توحید کا، اس کی عبادت کا، اس کے ناموں اور صفات کا، وہ سب سے اعلیٰ علم ہوگا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو اللہ نے حکم دیا پہلی چیز علم حاصل کرنے کی، کیا فرمایا؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، جان لو لا الہ الا اللہ کو، اس کا علم حاصل کرو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، توبہ استغفار اس کے بعد کرو، گناہوں کی بخشش جو کہ نیک کام ہے اس کے بعد کرو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ پہلے عقیدے کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہیں، فرماتے ہیں کہ علم کی فضیلت کتنی ہے۔ فضل العالم علی العابد کفضل علی ادناکم، کفضلی علی ادناکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عالم کی ایک عابد کے اوپر، عابد کا مطلب ہے صرف عبادت گزار، یعنی اس کو علم نہیں ہے لیکن عبادت کرتا ہے، جو کہ اچھی بات ہے۔ کتنے لوگ ہیں اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتے، تو وہ بھی ایک اچھے کام میں لگا ہوا ہے، لیکن جو عالم ہے، جو عبادت بھی کرتا ہے اور عالم بھی ہے، اس کی فضیلت ایک عام عبادت گزار پہ کتنی ہے؟ جتنا میری یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تم میں سے کسی عام آدمی پر، کتنی زیادہ، کتنا فرق ہے، کتنا بلندی دیتا ہے اللہ تعالیٰ علم کی بدولت۔ اور آگے فرمایا ان اللہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے، واہل السماوات والارض، آسمانوں والے اور زمین والے، حتی النملہ فی حجرہا، فی جحرہا، یہاں تک کہ جو چونٹی ہوتی ہے اپنے بل کے اندر، حتی الحوت، یہاں تک کہ جو مچھلی ہوتی ہے، فی جوف الماء، پانی کے اندر جو مچھلی ہوتی ہے، وہ بھی جو ہے لیصلون علی معلم الناس الخیر، لوگوں کو جو خیر کی تعلیم دیتا ہے اس کے لیے اس پہ درود و سلام بھیجتے ہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے فیما عندہ، اس کے پاس جو مجلس لگتی ہے بڑی ملائے اعلیٰ فرشتوں کی، وہاں اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتا ہے، فخر کرتا ہے۔ یعنی جو علم کی مجلس لگتی ہے، قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں، مسجد میں حلقے لگتے ہیں، تو ان پر سکینت، سکون نازل ہوتا ہے، فرشتے اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، اور اللہ ذکر کرتا ہے اپنے ملائے اعلیٰ میں ان کا، اتنی بڑی ان کی فضیلت ہے۔ تو یہ علم کے فضائل جب ہی حاصل ہوں گے، ایک تو ہم صحیح عقیدے کا علم حاصل کریں، اس پر عمل کریں، اس کو آگے تک پہنچائیں، اس راہ میں صبر کریں، مشکلات پیش آتی ہیں، وقت دینا پڑتا ہے، مال خرچ کرنا پڑتا ہے، یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد وہ علم حاصل ہوتا ہے جو فائدہ پہنچاتا ہے۔ جبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے وہ علم طلب کرتا ہوں جو فائدہ دے، کیونکہ ہر علم فائدہ نہیں دیتا، الٹا نقصان کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ اگر آپ اس پر عمل نہ کریں تو وہ آپ کے خلاف قیامت میں گواہی دے گا۔ جس طرح قرآن مجید کے بارے میں کیا فرمایا؟ حجت لک و علیک او علیک، قرآن مجید تمہارے حق میں یا تو دلیل ہوگا اگر تم نے عمل کیا ہوگا قیامت کے دن، یا تمہارے خلاف یہ دلیل ہوگا کہ یہ جانتا تھا پھر بھی اس نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا۔ اسی لیے دوسری دعا بھی فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں ایسے علم سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں جو فائدہ نہ دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضى، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وخلفائه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ علم کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے، کہیں ہم ان اہل کتاب کی طرح نہ ہو جائیں جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔
لوگوں کو تم نیکی کا حکم دیتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، کیا تمہیں عقل نہیں؟ نیکی کا حکم کرو، خود نہ کرو، برائی سے روکو، خود اس سے نہ روکو، جبکہ تم عالم ہو، جانتے ہو۔ مومنوں کو بھی کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ باتیں کیوں کرتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے؟ اللہ کے نزدیک نہایت غصہ دلانے والی بات ہے اللہ تعالیٰ کو کہ تم وہ کہو جس پر عمل نہیں کرتے۔ اسی لیے آپ سورۃ الفاتحہ جو پڑھتے ہیں ہر نماز میں، اس کے آخر میں کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں مغضوب علیہم جن پر تیرا غضب ہوا ان میں سے بھی نہ بنانا، اور الضالین جو گمراہ ہے ان میں سے بھی نہ بنانا۔ مغضوب علیہم سے مراد کیا ہے؟ یہودی لوگ، اور جو ہر وہ شخص جو علم ہونے کے باوجود اس پر عمل نہ کرے، کیونکہ یہودیوں کو علم تھا، نبی کو ایسے جانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، ساری نشانیاں انہیں معلوم تھی، لیکن بغض اور اناد کی وجہ سے عمل نہیں کیا، تو وہ کیا ہے؟ مغضوب علیہم ہیں، اللہ کا غضب ہے ان پر۔ اور الضالین وہ ہے جو بغیر علم کے عمل کرتے ہیں، یہ بھی گمراہی ہے۔ جیسے بدعات پہ لوگ عمل کرتے ہیں، نئی نئی چیزیں دین میں ایجاد کرتے ہیں، سمجھتے ہیں اس کا بڑا اجر و ثواب ہے، بغیر عمل دونوں گمراہیاں ہیں، دونوں ہی اللہ کے غضب کا سبب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، بلکہ آپ دیکھیں علم کے ذریعے سے کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ جو دنیا داری کو ہی دیکھ کر جن کی آنکھیں چکا چوندھ ہو جاتی ہے اور اس کو بڑی چیز سمجھتے ہیں کہ اس کو بڑی دنیا ملی ہے، کتنے کتنے وہ پیسے کما سکتے ہیں، اتنا علم و ہنر آج کل تو بہت زیادہ یہ پھیلا ہوا ہے میڈیا کے ذریعے دوسری جگہوں پہ، لیکن کتاب و سنت کے علم کو وہ اہمیت نہیں دیتے۔ ایک جو عالم اور بصیرت والا ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ دنیا کا کھیل تماشا ہے، ختم ہو جانے والا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت فرمانبرداری میں ہو تو دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے، ورنہ نقصان ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قارون کا قصہ قرآن میں ذکر فرمایا، وہ بھی کیا کہتا تھا؟ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، میرے پاس جو علم ہے، ہنر ہے، اس کی وجہ سے مجھے یہ مال و دولت ملا گیا ہے۔ کتنا مال و دولت کے اس کی چابیاں اٹھانے، اس کے خزانے کی چابیاں اٹھانے کے لیے پورا لشکر ہوتا تھا جانوروں کا، ان کے اوپر چابیاں لدی ہوتی تھیں، تو خزانے کتنے ہوں گے۔ تو وہ ایک دن فخرج علی قومہ فی زینتہ، اپنی زیب و زینت اور جو اپنی آرائش کے ساتھ قوم میں نکلا، تو کیا؟ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، جو صرف دنیا کی زندگی کو جانتے تھے، انہوں نے کہا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ایک کاش ہمیں بھی وہ ملتا جو قارون کو ملا گیا، انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بڑے نصیبوں والا ہے۔ لیکن اس وقت بھی کنہوں نے ٹوکا اور کون اس سے بچے؟ وقال الذین اوتوا العلم، جنہیں علم دیا گیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، انہوں نے کہا کہ ویلکم ثواب الدنیا خیر لمن آمن وعمل صالحا، اللہ کی طرف سے ملنے والا جو ثواب ہے تم لوگوں کے لیے بربادی ہو۔ یہ کیا بات کر رہے ہو؟ اللہ کی طرف سے جو ملنے والا ثواب ہے وہ بہتر بھی ہے، باقی رہنے والا ہے، جو ایمان لاتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، وما یلقاها الا الصابرون، مگر یہ نصیب نہیں ہوتا انہی کو مگر جو صبر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے دھسا دیا، اس کے گھر بار سمیت دھسا دیا۔ پھر وہ لوگ جو کل اس کی جگہ کی تمنا کر رہے تھے کاش ہم ایسے ہو جائیں، اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس کے جیسے نہیں ہوئے، اللہ کا شکر ہے کہ ہم جاہل تھے، علماء نے ہمیں بتایا کہ کام صحیح نہیں ہے۔ تو یہ مثالیں بیان کرتی ہیں تاکہ آپ لوگ اس سے عبرت پکڑیں، یہ تمام لوگوں کے لیے عبرت بن جائے۔ اور علم کے اتنے فضائل ہیں، کتنی احادیث اور جو ہے آیات وغیرہ اس میں ذکر کی جا سکتی ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم اس علم کے لیے نکلیں، اس کے لیے چاہے سفر ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو علم کے لیے نکلا ہے وہ کوئی مسجد جا رہا ہے، کوئی علم کی درسگاہ جا رہا نہیں جا رہا، بلکہ وہ جنت جا رہا ہے۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، جو کوئی ایسی راہ پہ نکلے جہاں وہ علم کی کوئی بات سیکھنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے جنت کا راستہ اس کے لیے آسان بنا دیتا ہے، کیونکہ جنت جو ہے ایمان اور عمل صالح سے ملے گی، اور اللہ کا تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے سے ملے گی، اور یہ ساری چیزیں علم کی مرہون منت ہے، اسی کے ذریعے سے مل سکتی ہے، علم کے بغیر تو نہیں مل سکتی۔ ورنہ تو بدنیتی پہ اور مبنی بھی لوگ علم حاصل کرتے ہیں، جس طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلم علما مما یبتغى به وجه اللہ، جس نے وہ علم حاصل کیا جس کے ذریعے سے اللہ کا چہرہ چاہا جاتا ہے، یعنی اللہ کی رضا اور اس کا چہرے کی طلب ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا،
اس نے اس لیے دین کا علم حاصل کیا تھا کہ بس دنیا کے چند ٹکے اسے مل جائیں. آپ دیکھتے ہیں کتنے لوگ صرف صنعت کے لیے یا میرا کہیں کام لگ جائے دین کا علم اس لیے حاصل کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے اس کی عبادت ہے یہ علم حاصل کرنا. جو خالص اس کے لیے نہیں کرتے دنیاوی غرض و غایت کے لیے اس کی کیا سزا ہے؟ لم یجد عرف الجنہ یوم القیامہ، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا قیامت کے دن. تو علم تو اس کے خلاف دلیل بن گیا. اسی طرح فرمایا اول من تسعر بهم النار یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم کی آگ کو جن سے بھڑکایا جائے گا اس میں ایسا بھی عالم ہے، ایسا بھی قاری ہے جو اس لیے قاری یا عالم بنا کہ میں بڑا عالم کہلایا جاؤں، بڑا قاری کہلایا جاؤں. اس کو دنیا میں یہ چیز مل گئی جو وہ چاہتا تھا، شہرت، اب اس کے لیے کچھ نہیں، اللہ کے پاس اسے جہنم رسید کر دیا جائے گا، پھینک دیا جائے گا. اسی طرح ایک اور بدنیتی ذکر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من طلب العلم لیجاری به العلماء، جو اس لیے علم حاصل کرتا ہے کہ علماء سے جھگڑے اور دکھائے کہ میں بھی کوئی چیز ہوں دوسروں کے مقابلے میں، او لیمار به السفہاء، یا جو کم علم لوگ ہیں جاہل لوگ ہیں ان پر اپنی بڑائی جتائیں، تمہیں کیا آتا ہے مجھے یہ آتا ہے، ان کو صرف امپریس کر متاثر کرنے کے لیے کر رہا ہے، اس کی کوئی نیت اچھی نہیں ہے کہ لوگوں کی ہدایت ہو اس علم کے ذریعے. اور یصرف به وجوہ الناس الیہ، یا اس لیے تاکہ لوگوں کے چہرے اس کی طرف متوجہ ہو جائیں، سب لوگ انگلیوں سے اشارہ کرتے ہیں، چہرے سے اس کو دیکھتے ہیں. پرانے دور میں تو یہ ہوتا تھا، اب تو جو ہے میڈیا کے ذریعے اتنے اس کو لائکس ملتے ہیں، اتنے پسند کرنے والے ہیں اس کو میڈیا پہ. لوگ اس کو بہت سارے جاہل کم علم یا بدعات پر چلنے والے داعیان بھی ہوتے ہیں، وہ تو اس چیز کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں، مجھے اتنے چاہنے والے ہیں، میرے اتنے فین ہیں، اتنے ماننے والے ہیں. یہ کوئی دلیل نہیں ہے. دلیل یہ ہے کہ آپ کتاب و سنت کے مطابق آپ کا عقیدہ اور عمل ہے تو اس کے یہ جو کام کرے گا اس کا کیا نتیجہ ہے؟ ادخلہ اللہ النار، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ میں داخل فرمائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں علم نافع عطا کرے جس کے ذریعے سے ہم صحیح ایمان لائیں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے تاکہ وہ ہماری نجات کا سبب بنے. اسے ہم لوگوں کے سامنے پیش کرنے، اس کی دعوت تبلیغ کرنے کی توفیق دیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے نضر اللہ امرأ سمع مقالتی، اللہ اس شخص کو سرسبز تر و تازہ رکھے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم خوشحالی ہو ہمارے پاس، آج تو اسی کے لیے ساری کوششیں کی جاتی ہیں. تو اگر خوشحال رہنا چاہتے ہو، تر و تازہ رہنا چاہتے ہو، فریش رہنا چاہتے ہو، کوئی تنگی پریشانی نہ ہو، تو اللہ اس شخص کو رکھے تر و تازہ جو میری حدیث سنتا ہے پھر آگے پہنچا دیتا ہے. اور فرمایا کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کو اس نے حدیث بتائی ہے وہ زیادہ اس حدیث کو سمجھنے والا ہے پہنچانے والے سے بھی زیادہ. تمہیں کم فہم تھا اس کا لیکن تم نے اس علم کو آگے پہنچا دیا. تو ہر صورت میں علم آگے پہنچانے کا فائدہ ہے، ورنہ وہ ہمارے خلاف جو ہے وبال بن جائے گا. اور اپنے علم کے اوپر عمل کرنا خود اس بات کا سبب بنتا ہے کہ آپ کا علم اور مضبوط ہو جائے. سلف صالحین فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے علم کے اوپر عمل کرتا ہے تو اللہ وہ والا علم بھی اسے سکھا دیتا ہے جو اس کو کل تک نہیں معلوم تھا اس کی برکت سے. اسی طرح فرمائے کہ جو علم پر عمل کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خشیت اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے، کیونکہ علم کا تقاضا عمل ہے. اگر عمل نہ کرے تو وہ اس کے خلاف دلیل بن جائے گا. اسی سلسلے میں اعلان ہے کہ انشاءاللہ اگلے جمعے یہاں مسجد ابن باز میں، مسجد عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ میں ایک روزہ کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے اسی طلب علم کے سلسلے میں، کہ جہاں عقیدے کی بات ہوگی، عقیدے منہج آپ سیکھیں گے، جمعہ کا خطبہ ہوگا اور پھر عصر کے بعد اور مغرب کے بعد جو ہے دروس ہوں گے. آپ سنتے رہتے ہیں کہ ہم کون ہیں، ہم اہل السنہ، حقیقی اہل السنہ والجماعہ الحدیث ہیں، ہم سلفی ہیں. تو سلفی کیا ہوتا ہے، سلف صالحین کون ہیں، صحابہ کا طریقہ عقیدہ کیا ہے، آپ لوگ کیوں دوسروں سے مختلف ہیں، آپ لوگ کیوں اہل حق ہیں اور دوسرے باطل پر ہیں. ان تمام سوالات کے جوابات دینا ضروری ہے تاکہ آپ جو ہیں بصیرت پہ رہیں اپنے دین کے تعلق سے اور دوسروں کو بھی یہ بات علی اعلان ظاہر کریں. تمام انبیاء کرام کا یہی طریقہ تھا، صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ حق بیان کرتے تھے اپنے عقیدے کا تعلق سے، کتابیں لکھتے تھے ممبر پر چڑھ کے، پہاڑی پہ چڑھ کے کہ یہ میرا عقیدہ ہے، تم مانتے ہو تو ٹھیک ہے، یہ اس کے دلائل ہیں. جو نہیں مانتا تھا کہ جو زندہ رہے تو بصیرت کے ساتھ زندہ رہے، جسے موت آئے تو جان کر مرے یا بصیرت پر مرے. اس سلسلے میں یہ کانفرنس یہاں منعقد ہوگی. آپ تمام سے گزارش ہے کہ اپنے فیملیز کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے احباب کے ساتھ جو اس میں شرکت کریں، ضرور اس سے استفادہ حاصل کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے ہماری ہدایت اور نجات کا سبب بنائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.